سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے اس کا۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، کہتے ہیں کہ محنتی انسان کے آگے پہاڑ بھی کنکر ہوتا ہے اور کاہل انسان کے آگے کنکر بھی پہاڑ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے ہی محنتی اور انتھک محنتی لوگ ہوتے ہیں جو بارہا پہاڑوں کو نیچا دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم جتنے بھی اونچے اور بلند ہو، ہمارے ارادوں اور حوصلوں سے زیادہ اونچے اور بلند نہیں ہو سکتے۔ ہماری چاہت، ہماری تمنا اور خواہش اور طلب سے زیادہ اونچے نہیں ہو سکتے۔ ہماری انتھک محنت سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول شریف بھی ہے کہ انسان کا اصل قد اس کی سوچ کا قد ہوتا ہے، وہ کتنا اونچا سوچ سکتا ہے اور کہاں پہ جا کے اس کی سوچ مار کھاتی ہے، ہار جاتی ہے، بس وہیں پہ اس کے قد کی انتہا ہوتی ہے۔ آج میں جس شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو وراثت میں اونچائیوں کا سفر کرنا ملا ہے، جس کے خانوادے میں یہ طے ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو پہاڑوں کی ان اونچائیوں تک جائے گا جہاں پہ اس کو نام لینا ہے اللہ رب العزت کا، اس کے پیاروں کا، اس کے حبیب کا، ملک اور قوم کا نام روشن کرنا ہے۔ ہم جس شخص کا آج ذکر کر رہے ہیں وہ محنتی بھی ہے، قابل بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری دعاؤں کا اصل طلبگار بھی ہے۔ یعنی میں محمد علی ستپارہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، جو پچھلے کم و بیش ایک ہفتے سے ایک اونچی منزل کے مسافر ہیں اور اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا، مگر باہر کیف وہ جس ارادے اور جس تمنا کے ساتھ نکلے تھے وہ خواب ان کی آنکھوں میں ہیں۔ جب وہ اونچائی کا سفر طے کر رہے تھے تو سب ان کی کامیابی کی دعا کر رہے تھے۔ اب ان کا بیٹا ان کی تلاش کے لیے نکلا۔ ساجد ستپارہ کے لیے اب ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ کہ ساجد کو خدا ان کے باپ سے ملا دے، کیونکہ یہ ہمارا فخر بھی ہے، ہماری تمنا، ہماری آرزو بھی ہے، ہماری پہچان اور ہماری شان بھی ہے۔ اب ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ وہ ان اونچائیوں کو پار کر کر یا ملک کا اور قوم کا وہ جھنڈا، وہ نشان گاڑ کر وہاں سے آتے ہیں، جیت کر آتے ہیں یا ہار کر آتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر یہ تو طے ہے کہ محمد علی ستپارہ کروڑوں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل آلریڈی جیت چکے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں آج ان کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ یہ لوٹ کر آنے والا مسافر ہے، یہ اونچی منزل کا مسافر ہے اور اس کا لوٹنا طے ہے، کیونکہ یہ تو اس نشانی پہ نکلا ہے کہ جہاں قرآن کہہ رہا تھا کہ ذرا دیکھو نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، اور تم نہیں دیکھتے آسمانوں کو ہم نے کیسا بلند کیا، اور تم نہیں دیکھتے ان پہاڑوں کو کیسا ہم نے ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور ان زمینوں کو کیسے بچھا دیا ہے۔ یہ تو اس سیرو فی الارض کی تفسیر کے لیے نکلا تھا، دیکھنے کے لیے، مشاہدے کے لیے، مطالعے کے لیے، اور پھر ایسے مشاہدے اور مطالعے والے کو خدا اپنے حفظ و امان میں کیوں نہ رکھے۔ یہ میری دعا بھی ہے، تمنا بھی ہے، مگر آج کچھ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج سوالات پوچھنے کے لیے، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے، جمعرات کو بھری مراد بنانے کے لیے ہمارے درمیان کون موجود ہے؟ میں ان کا بڑے دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ بیرون ملک سفر پہ روانہ ہوئے تھے، وہاں خوشیاں سمیٹ کے تجربات کے ساتھ لوٹ کر آئے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مولانا عمران الحق کلیانوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ، یادگار سفر رہا، بڑا خوشیوں والا، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، وہاں میرے ماشاءاللہ بڑے رشتہ دار ہیں، ننیال ہے پورا، تو بہت ہی یعنی وقت ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کم وقت گزار کے الحمدللہ، لیکن اچھا وقت گزرا ماشاءاللہ۔ آپ تو لوٹ آئے اور یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ایک پیارا بھائی جو کہ پہاڑ کی کوپیمائی کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ لوٹ کر نہیں آ رہا۔ پہلے تو میں مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا بہت سے لوگ ہیں، ہم تو عوامی مزاج کی بات کر رہے ہیں، یہ کر لینا عقل اور شعور کے خلاف تو نہیں ہے کہ انسان اپنے ملک، اپنے قوم کا نام روشن کرنے کے لیے پہاڑوں پہ نکل جائے اور کہے کہ میں سب سے اونچا اپنے پرچم کو گاڑ کر وہاں پر آؤں گا، فتح کا نشان، یہ مناسب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم سبھی دعا گو ہیں کہ محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھ جو دو مزید ساتھی وہ مسنگ ہیں، گمشدہ ہیں، اور اب تک پر امید ہے کہ اللہ پاک خیرافت سے ان کو رکھے اور وہ کہیں محفوظ مقام پر ہوں، واپسی ہو جائے ان کی۔ بہرحال یہ ایک دنیا کے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے کچھ لوگوں کا کریز ہوتا ہے کہ کوئی پانی کی گہرائیوں کو چھونا چاہتے ہیں، کوئی آسمان کو بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں،
اور کوئی جو ہے فضاؤں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح ان کو ایک کریز خاندانی ملا، جنون ملا کہ وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھوئیں، اور اس میں خدا نہ خواستہ ان کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے یا مارنا ہے، بلکہ ایک اپنی قوم کا ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے، ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پوری دنیا میں پوری اپنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کہ جی ورلڈ ریکارڈ قائم کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انٹینشنلی کو تو کوئی بھی ایسی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، تو ان کی نیت بھی نہیں تھی، تو اس غرض سے جو اوپر گئے، اور جو آپ نے بھی آیت قرآن کریم کی پڑھی کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ دیکھو اللہ نے پہاڑ کیسے مضبوط گاڑے ہیں، تو وہ اپنے ایک مشن لے کے گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد اب کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال جس انسان کے جہاں قدم لکھے ہوئے ہیں، جتنا سانس لکھا ہے، جتنا رزق لکھا ہے، ایون یہ کہ کسی کی کئی موت بھی لکھی ہے، تو وہ جگہ انسان کو خود بخود اپنی طرف سمیٹ لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ تو ہماری تو آخری حد تک یہ دعا ہے کہ اللہ کرے وہ سلامت ہوں، اور انشاءاللہ پوری قوم میں دوبارہ اپنے نئے ولولوں کے ساتھ واپس آئیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ کہ انسان کو کوئی بھی ایسا اسٹیپ لینا، اس کی اگر لینا ہے چیلنج والا، تو اس میں تمام کی تمام جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ چیلنج لے کہ جس میں اس کی جان کی یعنی کوئی ہلاکت کا خدشہ نہ ہو، چونکہ اس کی جان کا ایک صرف اپنے سے تعلق نہیں ہوتا، اس کی فیملی بلانگ کرتی ہے، فیملی کے ساتھ بھی پوری کنٹری بلانگ کرتی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو پوری فیملی اس کی پھر وہ بڑے دکھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ اس معاملے میں بڑی مجرب بھی ہے، کہ میں اپنے اس لحاظ سے بتا دیتا ہوں کہ گم شدہ افراد ہوں، چیز ہوں، تو اس کی یعنی برکت سورہ والضحیٰ کی کہ اس کے ورد سے، اب وہ ورد ویسے عموماً 111 یا 121 مرتبہ بھی کیا جاتا ہے، تو اس کی برکت سے کہ گم شدہ افراد یا گم شدہ چیزیں ہوں، اگر اس کو باقاعدہ عشاء کی نماز کے بعد، یا اگر عشاء کی نماز کے بعد وقت نہ ملے کسی اور وقت بھی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ فلاں فلاں چیز یا فلاں شخص جہاں بھی گم شدہ اس کی ہمیں اطلاع مل جائے، اس سے ہماری ملاقات ہو جائے، تو ضرور اللہ پاک انہیں کوئی راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ والی پوری سورت کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ کم سے کم 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے، اور بیچ میں اس کو پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے توسل سے پوری قوم سے عزیز و جانمن آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، آج اگر ہو سکے تو یہ دعا پڑھیں، اور عشاء کا بھی انتظار نہ کریں، بہتر یہ کہ آپ عشاء کے بعد پڑھیں، مگر یہ ضرور پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ ضحیٰ تو آپ کو خاص طور سے یہ پیغام دے رہی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آنے والا وقت ہے وہ بہتر ہے پچھلے وقت سے۔ تو چلیے اپنے لیے بھی یہ موٹیویشن کا تعویذ پکڑ کے رکھیے، اور خاص طور سے یہ ہمارا دوست محمد علی ستپارہ، اس کے لیے یہ خاص طور سے دعا کیجئے کہ پروردگار اسے ہم سے ملا دے، یہ زندہ ہو حیات۔ تو آج ایک اور میں مولانا صاحب سے مدد چاہتا ہوں، اور مولانا صاحب چونکہ آپ کے پاس تو ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، مطالعہ ہے، علم ہے، کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مشکل آپ حل کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ چیز کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے ایک اسی عمل سے ہم خالی اتنا اپنے وجدان کو وہاں تک پہنچا سکیں کہ جس حالت میں بھی ہے ہمارا بھائی محمد علی ستپارہ اس وقت حیات ہے، ہم اس طرح سے کہیں پتہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کہیں بھی ہے، زندہ ہے؟ بس وہ تو ظاہر سی غیب کی خبر ہے، لیکن یہ کہ ہم حصار کر سکتے ہیں اس کے لیے، تو حصار ضرور کر دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ حصار کرتے ہیں۔ کیٹو کی پہاڑی پہ گئے نا؟ کیٹو کے پہاڑ۔ محمد علی ستپارہ جو کیٹو کی پہاڑی پر گئے ہیں، ان کے حیات ہونے کے کچھ امکانات ابھی موجود ہیں۔ ان کے کچھ حیات ہونے کے کچھ امکانات موجود ہیں بھی محمد علی ستپارہ کے۔ حقیقی خبر تو اللہ جانتا ہے، لیکن ذرا اشارہ اس میں کچھ غیر مناسب اللہ پاک کرم فرما اشارہ کر دیتے ہیں۔ محمد علی ستپارہ ان کے ساتھ جو دو رفقا ہیں کیٹو کے پہاڑ پہ جو گئے ہیں، جہاں بھی ہوں خیر آفت سے ان کے جو بھی معاملات ہیں اللہ کے علم سے، اللہ کی مدد سے، خیر آفت سے جو بھی ان کو تلاش کرنے گئے ان کے علم میں لایا جائے، اور دعا یہی کہ ان کے حصار کر دیا جائے اور ان کو خیر آفت سے پہنچا دیا جائے۔ ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم والله يعصمكم من الناس ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وما بنعمة ربك فحدث يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ولكل وجهة ومولها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ محمد علی ستپارہ یا ان کے رفقا جس حال میں بھی خیر آفت سے جو بھی ان کی تلاش میں نکلے ان تک ان کو پہنچا دیا جائے، اور ہر قسم کی ہلاکت سے، تباہی سے ان کو محفوظ کر لیا جائے، اور ان کی جو بھی خبر ہے وہ اپنے اہل خانہ تک اور ان کی تلاش کرنے میں نکلے ہوئے لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ مولانا صاحب یہ جب کتاب سیدھے ہاتھ پہ گئے اس کا مطلب ہے مثبت نتائج نہیں؟ جی اشارہ مثبت کا نہیں آ رہا۔ جی ہاں، اللہ رحم فرمائے، اللہ اس کو حفظ و امان میں رکھے۔ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، خصوصی طور سے قوم سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ دعا کریں، آپ نہیں جانتے کسی کا بچھڑنا کیسا ہوتا ہے، یہ تو وقت بتاتا ہے، مگر باہر کیف ہماری دعائیں ہیں
میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے خصوصی طور سے سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جذبے کو قائم و دائم رکھا ہے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے۔ K2 پہاڑ بہت چھوٹا نظر آتا ہے ان کے سامنے، ان کے جذبوں کے سامنے، ان کے عقیدوں کے سامنے، ان کے مضبوط ارادوں کے سامنے، اور آج پوری قوم گلگت بلتستان کے لوگوں، بہادر لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت سرد موسم میں جس طرح کی کیفیات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، مجھ تک ویڈیوز موصول ہوتی ہیں، اوپر سے پانی نیچے آ بھی نہیں پاتا، جم جاتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے حوصلے نہیں جمتے، قدم جمے ہوئے ہیں آپ کے۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں نے نا یہ ٹی وی سے میں نے اپنی بیٹی کا اور بیٹی کا پوچھنا ہے۔ جی محترمہ، میں نے شادی کا آپ نام بتائیے گا اور پوچھیے گا، والدہ کا بھی نام بتائیے گا۔ ہاں جی، میری بیٹی کا نام سنبل ہے اور میرا نام، اس کی ماما کا نام فوزیہ ہے۔ فوزیہ، ٹھیک۔ بیٹی کا نام کیا بتائیں؟ سنبل۔ سنبل، بیٹی کا نام سنبل ہے۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں بہن کے حوالے سے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے کوئی جادو، کوئی بندش، میں اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، اللہ پہ توکل قائم رکھیے گا، وہی ہے جو بہتر راستے نکالتا ہے۔ البتہ مولانا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے حوالے سے کچھ بہتر خبر۔ سنبل بنت فوزیہ، ان پر کسی قسم کے رشتوں کے سلسلے میں جادو کے ذریعے بندش ہیں کوئی؟ یہ ہاں میں جواب ہے نا۔ اچھا، سنبل بنت فوزیہ، ان پہ رشتوں کی بندش ہیں کوئی ان کی صحت پہ بھی جادو ہے، سنبل کے رشتوں پہ جادو کے اثرات ہیں؟ سنبل بنت فوزیہ، ان کے رشتوں پہ جو بھی جادو ٹونے کے اثرات ہیں، بندشیں کی گئی، تمام جادو ٹونا جس نے بھی کیا اس کے اوپر پلٹ دیا جائے، مجھے، میرے فیملی کو اور حاضرین محفل کو رد عمل سے محفوظ اور مخفی رکھا جائے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغضبهم من الخیرات وفضل المؤمنین القتال وکان اللہ غفورا عزیزا۔ اور سنبل بنت فوزیہ سے تمام بندشیں ریکارڈ، چاہے صحت پر ہوں، چاہے رشتوں پر، شادی پر، یا آگے بڑھنے کے معاملات پر، سب بندشیں توڑ کے ظاہر کر دیا، ان کو اچھی جگہ رشتہ کرا دیا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون۔ تمام بندشیں گردشیں دور کر کے اچھی جگہ ان کا رشتہ مقدر کر دیا جائے۔ آمین۔ کچھ ایسے اثرات ان کا اشارہ آیا ہے، البتہ ہم پروردگار سے دعا خیر کرتے ہیں۔ عزیز و جانبان، ناظرین و سامعین، جب یہ دعا ہو رہی ہو تو آپ اس وقت آمین کہا کریں، کیونکہ آپ کو بھی محفوظ رکھنے کی دعا کی جاتی ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ پہ کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ذہنی اثرات ہی مرتب ہو سکتے ہیں، تو خبردار آپ نے دعا کے کلمات اور باوضو ہو کے بیٹھنا ہے، اور کم سے کم اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے رہیں، ان پاک اذکار کے ذریعے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ ایک اور ہمارے پاس کال رہے گی اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا، چونکہ آپ کا یہ قطر اور دیگر عرب ممالک میں آپ جاتے رہے، مڈل ایسٹ میں، عربوں میں یہ رواج زیادہ ہے، وہاں جن، جادو ٹونا یہ ہوتا ہے، یہ صرف یہ برصغیر پاک و ہند کی خاصیت ہے؟ ہاں نہیں، عربوں میں بھی ہے پورا ہی، باقاعدہ وہاں علاج بھی ہوتا ہے، خود سعودی عرب میں بھی اس کے روحانی علاج ہوتا ہے۔ اور میں گیا تھا بحرین، اور بحرین میں بھی جو میرے خالو انتقال کر چکے ہیں سال 2 سال پہلے، قاری محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ بہت بڑے نامی گرامی عامل تھے وہ وہاں کے، اور بڑا ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ان کا ایک نام تھا، اور علاج کیا کرتے تھے بحرین کے اندر وہ۔ تو یہ پوری دنیا میں ہے، عرب میں بھی، اور اسی طرح امریکہ، کینیڈا، دوسری جو کنٹریز اس کے اندر بھی۔ اچھا، چونکہ لوگ جو وہاں سے رابطہ کرتے ہیں فون کے ذریعے پتہ لگتا ہے، خود ہمارے پاکستانیوں پہ بھی اور وہاں کے باقاعدہ رہنے والوں پر بھی۔ اچھا، ہاں، تو یہ مخلوق ہر جگہ موجود ہوتی ہے جی، اور گفتگو کا تسلسل انشاءاللہ برقرار رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں صوبیہ بات کر رہی ہوں، کراچی سے۔ جی محترمہ، الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ کیا معاملات ہیں، یعنی مشکلات کیا درپیش ہیں آپ کو؟ جی وہ اسی کے بارے میں پوچھنا تھا، ہر معاملے میں مشکلات ہوتی ہیں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس بارے میں پوچھنا تھا مجھے اپنے بارے میں۔ صوبیہ میری بہن، یہ تو ہر انسان کے ساتھ، کون سا انسان بغیر مشکل کے آیا ہے؟ یہی کہ شادی، رشتے وغیرہ کیا سلسلہ ہے، کیوں نہیں ہو پاتے، آخری وقت میں کیوں رک جاتے ہیں۔ صحیح، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ یاسمین بیگم۔ یاسمین بیگم، صوبیہ بنت یاسمین بیگم۔ مولانا صاحب، ان کے معاملات رشتوں کے خاص طور سے رک جاتے ہوتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ صوبیہ بنت یاسمین بیگم، ان کے اوپر کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں؟ یہ ہو گیا نہیں۔ ان کے رشتوں کے معاملات میں جادو ٹونے کے ذریعے رکاوٹیں ہیں؟ نہیں۔ کوئی جنات کی طرف سے کوئی معاملات ہیں ان کے معاملات؟ نہیں۔ یہ قدرتی طور پر ان کے اوپر رکاوٹ آتی ہیں؟ قدرتی معاملات۔
सूबिया बिनते यास्मीन बेगम, इन पर जिस किस्म की कुदरती रुकावटें, आफतें या कोई नज़र जादू हो, तमाम बंदिश रुकावटें से दूर कर दी जाएँ और उनके कामों में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए जाएँ। हर किस्म की रुकावट से महफूज रखा जाए। फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून। किसी भी किस्म की खुफिया छुपी हुई कोई नज़र हो, हसद, जलन के मामला सब ज़ाहिर करके इनके रिश्ते की शादी के मामला भी आसान और हल कर दिए, दीगर तमाम के तमाम आगे बढ़ने के रास्ते आसान कर दिए जाएँ। वो जज़ा ज़ालिम फ़ादा साथ एक और लाइव कॉल भी लेंगे। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब कहाँ से? फुरकान बोल रहा हूँ रहीमन खान से। फुरकान ब्रदर मन, क्या कहना चाहेंगे अलिफ लाम मीम? सर ये ना बस ये पूछना था, ये औलाद की बंदिश हो रही है, 6 साल हो गए शादी को, एक बच्ची है मेरी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। रहमत तो आपकी दहलीज पे आ चुकी है। रुकावट हो रही है लेकिन। ठीक ठीक, वालिदा का नाम बताइए अपनी। जी मलका यास्मीन। मलका यास्मीन, जी जी ठीक है। आपने परेशान नहीं होना है, हम खास तौर से दुआ भी करेंगे और यहाँ पे ये मामलात इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। औलाद का मसला, एक बेटी है इनकी, 6 साल हो गए अब तक औलाद नहीं हुई दूसरी। फुरकान और वालिदा का नाम मलका यास्मीन। फुरकान बिन मलका यास्मीन, इनके ऊपर औलाद के सिलसिले में जादूगरी रुकावटें हैं? यानी हाँ। फुरकान बिन मलका यास्मीन, इनकी अहलिया पे भी जादू के जरिए हमल पर रुकावटें हैं? यानी हाँ जी। और ख़ुद फुरकान बिन मलका यास्मीन पे भी जादू के असरात हैं कुछ? फुरकान बिन मलका यास्मीन, इनके ऊपर या इनकी अहलिया पर औलाद के सिलसिले में या सेहत के ऊपर कोई भी जादू टूना सिफली अमलियात किए गए हों, जहाँ से भी हो तमाम जादू टूना सिफली करने वाले पर ही पलट दिया जाए। मुझे, मेरी फैमिली और हाज़रीन महफिल को, नाजरीन को तमाम रद्द अमल और रजत अमल से महफूज रखा जाए। वरद्दल्लाहु लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम मिन ख़ैर कफ़ल मुमिनीन अल-क़िताल वकान अल्लाहु अज़ीज़ा वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़ग़शयनाहुम फ़हम ला यबसरून। और फुरकान बिन मलका यास्मीन से तमाम जादू टूने को ज़ाहिर करके नेक सालात की नेमत से मालामाल कीजिए इनकी और इनकी वाइफ से भी, इनके अहलिया से तमाम जादू को ज़ाहिर कर दिया। कुल जाल हक़ ज़क़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा फ़हमलनाहु हमलन ख़फ़ीफ़ा फ़हमलनाहु हमलन ख़फ़ीफ़ा। ठहरा के नेक सालात की नेमत से मालामाल कर दिया। आमीन। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या बताना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम। कौन साहब कहाँ से? हाफिज अकरम बात कर रहा हूँ। अकरम साहब, आपकी आवाज अलिफ लाम मीम में सुनी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस्तिखारा करवा रहे हैं भैया। अच्छा, किस चीज का इस्तिखारा करा रहे हैं और क्या मामला है? कारोबार जो है ना, वो कारोबार बंदिश है और घर भी किराया भी नहीं चल रहा। अल्लाह आपके मामलात में आसानी करे। इस्तिखारा से मुराद ये कि आप खैर तलब कर रहे हैं, किसी मामले में उलझन है, तरद्दुद है, हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, ऐसा करें या ऐसा ना करें, ये होता है इस्तिखारा। तो किस मामले में आप चाहते हैं कि इस्तिखारा हो? चलिए हाँ या ना में बता दें आप। हाँ हाँ चले, मैंने ऐसी बता दिया। मामला ये होता है कि सवाल पूछा जाता है कि मैं ये कारोबार करूं, इसमें खैर है कि नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए दुआ भी करवाऊं। खास तौर से आपने जुड़े रहना है मेरे साथ साथ। अज़ीज़ जानमन, जब भी आप इस्तिखारा के लिए कॉल करते हैं तो वाज़ेह रहे कि आपने ये पूछना होता है कि मैंने ये इरादा किया है, ये कारोबार में करना चाहता हूँ, या बाहर मुल्क का ये सफ़र में करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए साजगार रहेगा, बेहतर रहेगा, मुस्बत रहेगा, तो फिर इस्तिखारा होता है। इस्तिखारा की बहुत सारी अक़साम। मौलाना साहब आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके मशवरे भी इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे जब भी आप कॉल करेंगे। अब बाहर कैफ ये भी वाज़ेह रहे कि इस्तिखारा को लोग हुक्म खुदा भी समझते हैं बाज़ात की, ये तो फिर करने का हुक्म आ गया नमाज रोज़े की तरह, आप खैर तलब कर रहे हैं। मुशावरत का हुक्म तो आपके आपस में बाहिमी ताल्लुकात के हवाले से भी है। एक और लाइव कॉल लेते हैं और गुफ्तगू को तसलसल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम। आपने टेलीविजन को बिल्कुल म्यूट कर देना है जब भी आपने कॉल करनी है बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं अपने बेटे का इस्तिखारा कराना है। मेरे बेटे का नाम सुहेब है जी। मेरा नाम फौजिया है जी। मेरी अम्मी का नाम फौजिया है जी सुहेब। मेरी शादी के बारे इस्तिखारा कराना चाहती। मैं मंगनी की थी, पहले भी एक रिश्ता ना टूटिया है। फौजिया फौजिया जी ठीक है, सुहेब के हवाले से आप पूछ रही हैं? फौजिया। जी हाँ जी जी, जी जी। बहुत शुक्रिया। अब आप इस्तिखारा किस हवाले से करना चाह रही हैं? जो मौजूदा आपका रिश्ता हो मैं चुका अपने है? जी, मैं मेरे बेटे का रिश्ता होया सी तो टूट गया। मैं और शादी के बारे इस्तिखारा कराना चाहती हूँ। मेरा नाम फौजिया है, सोदिया नहीं। फौजिया बहन, आप रिश्ते के हवाले से इस्तिखारा करिए। मौलाना साहब आप मुश्किल को आसान कर दें, मुमकिन है इनके लिए कुछ? सुहेब बिन फौजिया। फौजिया, और इनके बेटे का नाम भी है, और ये कि अब पिछला रिश्ता तो टूट चुका है, अब नए रिश्ते की बात हो रही है। सुहेब बिन फौजिया,
ان کے اوپر کوئی جادو کے ذریعے رشتوں پہ بندشیں ہیں صہیب پر؟ صہیب بن فوزیہ کے رشتوں پہ جادو کے ذریعے رکاوٹیں ہیں؟ جن کے بھی ہاں میں جواب آ رہے ہیں. کوئی صحت پہ بھی جادو صہیب کے؟ صہیب بن فوزیہ اس کے رشتوں پر جو بھی بندشیں رکاوٹیں جادو ٹونے کے ذریعے تمام جادو ٹونا سفلی عملیات جس نے بھی اسی کے اوپر پلٹ دیے جائیں. ہم سب حاضرین کو ناظرین کو رد عمل رد عمل سے محفوظ اور مغفر رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغضب من الخير وفضل المؤمنین القتال وكان الله قويا عزيزا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. اور حسب منشان کی اچھی جگہ شادی کرا دی جائے. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون. سبحان اللہ. دعا بھی ہو گئی ساتھ ساتھ اور معاملات کے لیے آسانی بھی ہو گئی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دیہات میں ایسے معاملات زیادہ ہیں. بہرکیف ہم پروگرام کو تسلسل دیں گے, دوام رکھیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں لوٹ کر آئیے گا, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. یہاں پہ بھی بات یہی کچھ ہو رہی ہے. ہم ہر طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں اور وہ بڑے اتاولے بھی ہوتے ہیں, ان کا حق بھی بنتا ہے. ہماری ایک بہن ہے لاہور سے, نبیلہ, اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ میرے مسئلے کے حوالے سے پوچھ لیں. آپ لوگوں نے تو میچ لگا دیا ہوتا ہے. تو نہیں جی, میچ سے واپس آ چکے ہیں اور آپ کا مسئلہ پہلے پوچھ ہی لیتے ہیں, مگر ایک لائیو کالر بھی ساتھ ساتھ ہے. پہلے لائیو کال لیتے ہیں اور آپ کا مسئلہ میرے پاس موجود ہے, ابھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی سلام عرض ہے. کون صاحب کہاں سے؟ میں شیخو پورہ سے بول رہا ہوں, محمد قاسم. محمد قاسم صاحب, کیسے مزاج ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. بچی کے متعلق پوچھنا تھا جی کہ فرمائیں. رشتہ وغیرہ آتا اور اس کی مطلب بات میں چلتی نہیں, آگے راستے میں رک جا رہی ہے. اچھا, ویسے بچیوں کے بیٹی ساتھ کے نام عائشہ ہے. عائشہ, ٹھیک ہے, اور ان کی والدہ کا نام پروین. جی پروین. مولانا صاحب, اکثر یہ ہماری شہزادیوں کے ساتھ رہتا ہے, یہ تو روٹین کا حصہ نہیں ہے. رشتے تو بہت سارے آتے ہیں, پھر ان میں سے ایک دو لگتے ہیں. جی, لیکن کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ یعنی بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے, لیکن بس اینڈ ٹائم پہ ہاں کرتے کرتے لوگ نہ کر دیتے ہیں. اچھا کچھ معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جی ہاں اچھا, بالکل. تو یہ میرے خیال ہے اس کے پیچھے لوگ کچھ نہ کچھ کروا ہی دیتے ہوں گے بعض وقت. عائشہ بنت پروین, ان پر کسی قسم کی کوئی رشتوں کے معاملات میں نظر بد ہے؟ کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں ان کے رشتوں پر؟ کوئی ایسے بھی رکاوٹیں بھی ہیں عائشہ کے اوپر رشتوں کے معاملات میں؟ عائشہ بنت پروین شیخو پورہ سے جو ہے, ان کے اوپر جس قسم کے رشتوں کے سلسلے میں کوئی رکاوٹیں بندشیں نظر بد, تمام رکاوٹیں بندشیں نظر بد سب توڑ کے ظاہر کر دی جائے. اچھی جگہ ان کا رشتہ مقدر کر دیا جائے, ہر قسم کی بندش ختم کر دی جائے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ما جئتم بسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ایک اکرم صاحب نے سوال کیا تھا جی, ان کے بارے میں نام لکھا پوچھتا. اکرم, ان کے اوپر کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں؟ کوئی ان کے معاملات پہ بندشی رکاوٹیں ہیں؟ ان کے کام کاروبار پہ کوئی رکاوٹیں بندشیں ہیں؟ یہ قدرتی طور پہ معاملات رکے ہوئے ان کے؟ ہاں, ان پہ جادو نہیں, قدرتی طور پہ قدرتی معاملات. اکرم بن حوا, ان کے اوپر جو رکاوٹیں بندشیں سب ظاہر کر دیں, خرافت سے ان کے معاملات حل کر دی جائیں اور ان کے کاروبار کے راستے کھول دیے جائیں. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کمال بات ہے. ہم ان قرآنی آیات سے استفادہ کرتے ہوتے ہیں. جب یہ ذکر خیر ہوتا ہے تو اس سے یقین بھی ملتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اعتماد بھی ملتا ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی جی سلام عرض ہے. کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں ملتان سے بول رہی ہوں عثمان. اچھا محترمہ, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سن 2015 سے نا میرے اپنے ہاتھوں سے اپنی رجسٹریاں اپنے دیور کو اٹھا کے دے دی نا. انہوں نے بینک میں گروی رکھا کے پیسے نکلائے, اپنے بیٹوں کو کاروبار کروا لیں, اور پھر ہر سال کہتے ہیں کہ میں آپ کو اگلے سال نکلوا دوں گا, اگلے سال نکلوا دوں گا. لیکن 5 سال ہو گیا نہیں نکلوا کے دے رہے. 1.5 کروڑ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور سارا پیسہ میرے شوہر کے نام پہ اٹھایا ہوا ہے, خود یوز کر رہے ہیں. میرے شوہر ان کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ بھی نکلوا کے دیں یا نہ نکلوا کے دیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کا منہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے, اور میرے گھر میں عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی انڈا چھلکوں سمیت میرے گیٹ پہ مل جاتا ہے, یا کوئی بوٹی گری ہوتی ہے, یا کوئی شاپر میں پوٹی گری ہوتی ہے, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں.
अल्लाह अल्लाह। ये 2015 से ही हो रहे, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये बातें सही हैं या नहीं। परेशान न होइएगा, अपने शौहर का और उनकी वालदा का नाम बताइएगा। शेख शहबाज अख्तर, शेख बिन्त शहबाज ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी। मौलाना साहब ये बड़ा संगीन मामला है, तो ऐसा लग रहा है कि उनके लिए रुकावटें पैदा की हुई हैं। 2015 से नुकसान हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कह रहे इस हवाले से। बेगम परेशान है। उज़्मा इनके शौहर शेख शहबाज अख्तर बिन ज़ैनब बीबी जो मुल्तान में मुकीम है, इनके शौहर शहबाज अख्तर पर कोई ज़बानबंदी का अमल किया हुआ है? कोई ख़ुद उज़्मा के ऊपर भी जादू टूटने के मामला हैं? उज़्मा के जो माशी मामला हैं, शहबाज अख्तर इनके ऊपर कोई जादू के ज़रिए ज़बानबंदी की हुई है? इनका मुँह बंद किया हुआ जादू के ज़रिए? जवाब हाँ में आ रहा है। शहबाज अख्तर बिन ज़ैनब बीबी जो मुल्तान में मुकीम है, इनके मुँह बंदी ज़बानबंदी जो भी की गई है, जादू टूना किया गया है, उज़्मा के ज़ेवर पे जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, तमाम नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म कर दिया, उनकी ज़बानबंदी ख़त्म कर दिया। शहबाज के ज़बानबंदी ख़त्म करके खैर आफिस से उज़्मा के जो ज़ेवरात हैं वो इन तक लौटा दिए जाएँ। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कयदु साहिर ला यफ़्लिहु साहिरु हैसु अता क़ुल जअलहु ग़ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़न इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैति वयुत्हिरकुम तत्हीरा। और उज़्मा के सारे ज़ेवरात वग़ैरह खैर आफिस से जल्द अज़ जल्द इन तक पहुँचा दीजिए। इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर व इन यमससका अल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु यमससका बिख़ैरिन फ़हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन आमीन। मौलाना साहब ऐसा होता है जब कोई जादू टोना या बंदिश होती है तो अंडे वंडे मकान पे आते हैं, गोश आता है? जी जी, ये मुख्तलिफ होता है कि जब वो गंदी की मखलूक़ात के ज़रिए गंदे अमल किए जाते हैं तो अंडे टूटे हुए, खून के छींटे और इस तरह कलेजी, किसी के घर पे कच्चा गोश्त, कभी दरवाजे पर, कभी इनसाइड, इवन कभी कपड़ों पर, कभी दीवारों पर, अच्छा। कभी यूरिन के दाग धब्बे या बदबू आती है, स्मेल आती है, कभी ऐसा लगता है घर में सड़ी हुई मछली की स्मेल आ रही होती है कि कोई ज़ाहिर आसपास कचरा नहीं है, इतनी गंदी बू होती है। तो ये बाकायदा कोई गंदे अमल करके उनके ज़रिए शैतानी क़ुव्वतों के ज़रिए चीज़ें वहाँ तक पहुँचा दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ये अफराद मुतासिर होते हैं घर के। अल्लाह अल्लाह। और ज़बानबंदी भी कर दी जाती है, आँखों की बंदिश भी कर दी जाती है। बड़ा सख्त मामला ये तो। हमारे पास लाइव कॉलर दूसरे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सलाम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से? सर दिलबर अली मेमन कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से। आप क्या कहना चाहेंगे अलिफ लाम मीम में? सर मैं प्राइमरी टीचर था, मेरी जॉब भी चली गई, मैं कर्जा में फंस गया, सूद पे कर्जा चढ़ गया, मेरा घर भी सारा खत्म हो गया, कर्जा बढ़ गया और अभी मैं हार्ट का पेशेंट बन गया हूँ, कारोबार कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हाल में हूँ, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह का ही सहारा है। दरवेशों पीरों पर सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो मेरी जान और सेहत सही रहती है, वरना सुबह के टाइम सही होती है, शाम के टाइम मेरी तबीयत बहुत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये कब से ऐसा हुआ है? ये सारा गेम जो बदला ये कब से हुआ है ऐसा? हाँ ये सर 2018 से 2018 से। हाँ जी सर। अच्छा 17 से ऐसा हुआ है, ठीक है। वो नाम पूछना वालदा का रह गया मेरे ख्याल से। मगर ये ऐसा बिल्कुल बंदा का। इनका नाम क्या बताया था इन्होंने? मैं इनका नाम पूछता हूँ, लाइव कॉलर साथ में कनेक्ट भी है, प्रोड्यूसर साहब इसका नाम भी बता देंगे। जो अगला कॉलर हमारे साथ है उनसे भी जरा पूछ लेते हैं ताकि गुफ्तगू का तसलसल बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीन कुरैशी है जी। मैं रावलपिंडी से हूँ। जी कुरैशी साहब क्या फरमाएंगे? पिछले 3-3.5 साल से बिल्कुल बेरोजगार हूँ। अल्लाह अकबर। और बिल्कुल बंद हो गया, बेरोजगारी है और सख्त कर्जे बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ कारोबार मिल ही नहीं रहा। जहाँ भी काम के लिए जाता हूँ पहले बुलवा लेते हैं, बाद में नहीं जी जॉब कोई नहीं है, नौकरी कोई नहीं है और अपने हालात ही है कि कोई अपना कारोबार कर सके। वालदा का नाम बताइएगा ब्रदर। मकसूदा बेगम। मकसूदा बेगम मुनासिब है। मैं मौलाना साहब से पूछता हूँ, आपके लिए खुसूसी तौर से सिफारिश भी करूँगा कि हमारे भाई हैं, बेरोज़गारी भी छाई हुई है और फिर जब इंसान उलझनों में होता है तो फिर सुलझन नज़र नहीं आती बात। मोहम्मद अमीन कुरैशी बिन मकसूदा बेगम, इनके माशी मामलात पे जादू के ज़रिए कोई रुकावटें डाली गई हैं? कोई जादू के ज़रिए इनको तबाह किया गया माशी मामलात पर? कोई नजर बद भी इनके मामलात पर? जी बिल्कुल पॉजिटिव इनका भी ना पॉजिटिव है, ये नहीं करवाया गया। जी हाँ बिल्कुल। मोहम्मद अमीन कुरैशी बिन मकसूदा बेगम, इनके माशी मामलात पर, इनकी ज़िंदगी पर जो भी हसद जलन के मामलात हैं, जादू टूने के असरात हैं, किसी ने भी तमाम जादू टूना सिफिल असरात उसी के ऊपर पलट दिया जाए, उनसे जादू टूना तोड़ दिया जाए
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر لا يفلح الساحر حيث هدى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی بھی ایسی نشانی، انڈا، بوٹی، گوشت یا کوئی بھی ایسی غیر معمولی حرکت ہو رہی ہے، ضرور کال کریں، بتائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ صرف وہم اور گمان کا ہو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ عملیات کا ہو. اگر ایسا ہے تو کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. الف لام میم میں جمعرات بھری مراد ہے اور آج آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں ایک مختصر سے وقفہ ہونے لگا ہے، آپ لوٹ کر آئیے. خوش آمدید. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ کم وقت رہ گیا اور باتیں بہت ساری ہیں پوچھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلام، کون صاحب کہاں سے؟ ابھی بول رہا ہوں بھائی کراچی سے. جی جی برادر من، کیا پوچھیں گے الف لام میم میں؟ خیر آمد. مسئلہ یہ ہے بھائی، ایک عرصہ ہو گیا، بہت بہترین میرا کام تھا، اور مقصد یہ کہ ایسا کام تھا کہ لوگ رش کرتے تھے، مگر یہ تقریباً 8-10 سال سے ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ کام بالکل صفر پہ آ گیا ہے. اچھا. ہاں، اب حالت یہ ہے کہ میں خالی گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں. اچھا، یہ کام کس نوعیت کا کام تھا آپ کا؟ ہمارا یہ فرنیچر وغیرہ ہے سر. اچھا وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ اجازت دیں. اس سے پہلے کبھی آپ کے کاروبار میں اوپر نیچے ہوا ہے معاملہ؟ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. نفیسہ بیگم. نفیسہ بیگم. اور ایک کا نام کیا ہے؟ پھر سے عابد. اچھا، گھر میں ہمارے یہاں 2 سائڈ کے اوپر باتھ روم ہے. ایک سائڈ کے اوپر اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دیواروں کے اوپر خون پڑا ہوتا ہے، تازہ خون بھی پڑا ہوتا ہے تازہ. عابد نام ہے. اور خون کے معاملات یہ کب سے ہو رہے ہیں؟ 8-7 سال والا قصہ جو آپ نے بتایا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس سے پہلے سے ہو رہا ہے خون کا مسئلہ. والدہ ہماری حیات تھی اس زمانے. بس آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، میں ابھی مولانا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. مولانا صاحب، عابد بن نفیسہ بیگم جو کراچی میں مقیم ہے، ان کے کاروبار پہ جادو کے ذریعے بندشیں کی گئی ہیں؟ ان کی رہائش پہ بھی جادو کے حملے کیے جاتے ہیں؟ صحت پہ بھی جادو کے اثرات ہیں ان کے؟ ہاں جی بالکل اثرات ہیں ان کے اوپر نا. ہیں اثرات. عابد بن نفیسہ بیگم کراچی میں مقیم ہے. ان کے کام پہ، کاروبار پہ جو بھی بندشیں ریکارڈ کی گئی سب توڑ کے ظاہر کر دی جائے. ان کے گھر کو بھی جادو ٹونے سے محفوظ کر دیا جائے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انہم یکیدون کیدا وکیدوا کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آمین آمین. عابد بھائی، آپ کے فرنیچر کا کاروبار پھر سے چمکے گا. لکھ لیں مجھ سے یہ بات انشاءاللہ. مولانا صاحب نے دعا کر دی ہے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں. اور اتنا چمکے گا انشاءاللہ کہ آپ الف لام میم کا فرنیچر آپ بنا کے بھجوائیں گے انشاءاللہ. یا رمضان کا جو ہمارا ہوتا ہے عرفان رمضان کا، 2-3 صوفے آپ کی طرف سے ہوں گے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. نبیلہ آپ لاہور سے سوال پوچھ رہی ہیں. آپ کی والدہ کا نام منیر بی بی ہے اور اسما، عائشہ اور نبیلہ یہ بہنیں. رشتوں کے مسائل بڑے سنگین ہیں. منیر بی بی ان کی والدہ کا نام ہے. منیر بی بی کی بیٹیاں اسما، عائشہ، نبیلہ، ان تینوں بہنوں پہ جادو کے معاملات ہیں. رشتوں پہ بھی جادو کے ذریعے رکاوٹیں ہیں. صحت پر بھی جادو ہے کچھ. جی ہاں. منیر بی بی ان کی بیٹیاں اسما، عائشہ، نبیلہ، ان سب پر کسی بھی قسم کے جادو ٹونے کے جو اثرات ہیں رشتوں پر یا صحت پر یا گھریلو خوشی کے معاملات پر، تمام جادو ٹونے کے اثرات ظاہر کر کے خوشیاں دے دی جائیں. اچھی جگہ شادی مقدر کر دیا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر لا يفلح الساحر حيث اتى. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آمین آمین. خدا کرے کہ میری بہنیں آباد رہیں، خوش رہیں، خوشی خوشی اپنے گھروں میں جائیں اور پھر یہ سفر مکمل طور سے کاملیت کے ساتھ خوشیوں والا رہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ شاید غالباً کنیکٹڈ ہیں، اور یہ اگر ہیں تو پروگرام کی آخری کال ہوگی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور سلام. ہیلو جی السلام علیکم محترمہ. کون صاحبہ، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. پشاور سے آپ بات کر رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں اپنی ہسبینڈ کے بارے میں مطلب اس پر یہ جادو وغیرہ ہے یا نہیں. پہلی بھی ہو چکا ہے. وہ باہر ملک میں ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جھگڑے کرتا ہے. اچھا، تو آپ ان کو مزے مزے کے کھانے بنا کے دیں، غصہ نہیں کریں گے وہ؟ ضروری تو نہیں ہے کہ جادو ہی ہو. البتہ نام بتائیے ذرا شوہر کا.
حامد حامد. اور ان کی والدہ کا نام؟ بخمالہ بیگم. مشکل نام ہے, محمالہ بیگم. خود ان کا نام کیا ہے؟ ان کا آپ بہن آپ کا نام کیا ہے ذرا یہ بتائیے گا؟ کائنات. کائنات نام ہے میری بہن کا. مولانا صاحب یہ پروگرام کی آخری کال ہے, میں چاہتا ہوں دعا بھی ہو جائے. اکثر جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل بھی رہتے ہیں. حامد بن محمالہ بیگم اور ان کی اہلیہ کائنات, ان دونوں میں بھی کوئی تعلقات پہ جادو ٹون ہے, کوئی نظر بد ہے؟ جی بالکل. حامد بن محمالہ بیگم کائنات میں بھی کے تعلقات پہ جو بھی جادو ٹون نظر بد ہے سب توڑ کے ظاہر کر دیا. میں بھی محبت پتہ کی جائے. ان کے شوہر حامد بن محمالہ بیگم کے غصے کے فتح کو ظاہر کر دیا. وہ فبما رحمة من الله لنت لهم كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك وقل جاء وزغ الباطل ان الباطل كان زهوقا انما يريد الله ليذهب من رجس البيت ويطهركم تطهيرا. اور بھی جتنے دیکھنے والے جہاں جہاں جن کے پریشانی تمام کے تمام پریشانی دور کر دیا. انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون. آمین. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ آدھا پاکستان فراغت کی وجہ سے ان کاموں میں لگا ہوا ہے. خدا کی قسم بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں. میں نے ایسے جادوگروں کا اختتام بہت برا دیکھا ہے, اور وہ لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں ان کا بہت برا میں نے انجام دیکھا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.